السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک یا احادیث کریمہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ان کے مفردات کو سیکھیں۔ ان کے مفردات کو سیکھ کر کے آپ ان مفردات کی جو ادائیگی کا طریقہ ہے، یعنی عربی حروف کے مخارج کے ادائیگی کا جو طریقہ ہے، آپ ان طریقوں کو سیکھ کر کے پھر اگر آپ قرآن پاک یا حدیث کریمہ کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی۔ اور جب ہم حروف کو پہچان کر ان کے مخرج کی ادائیگی کے ساتھ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ بخش ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، احادیث کریمہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ مفردات کو سیکھنا ہوتا ہے۔ مفردات کو سکھانے کے لیے بہت سارے مدارس میں الگ الگ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ کہیں پر نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، کہیں پر یسرنا القرآن پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کتابیں ہیں جو الگ الگ مدرسوں میں الگ الگ طرح سے پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے نورانی قاعدہ ہم نے رکھا ہوا ہے، آپ کو مارکیٹ سے آسانی سے مل سکتی ہے، آپ اسے لے لیجئے یا اپنے موبائل ہی میں آپ دیکھ کر کے اور ان عربی کے حروف کو، ان مفردات کو آسانی سے پڑھیے اور پڑھ کر کے ان کے مخرج کو ادا کرنا سیکھیے۔ انشاءاللہ آگے چل کر کے آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ ہم نے بتا دیا کہ آپ کو مفردات سیکھنا ہے۔ اب اس کے بعد مفردات کے بعد ان کو ملا کر کے کس طرح پڑھا جائے، کس طرح ملایا جائے، یہ ساری چیزیں آگے بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ عربی میں کل حروف 29 ہوتے ہیں جن کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اگر ایک ایک حرف ایک دن میں سیکھیں گے تو انشاءاللہ ایک مہینے میں آپ پورا کا پورا سیکھ جائیں گے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے علماء نے کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ جب کوئی کتاب شروع کریں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر لیا کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اس میں آسانی فرما دے۔ تو صاحب کتاب نے دعا کو لکھ بھی دیا ہے۔ دیکھیے تختی نمبر 1 یعنی سبق نمبر 1 مفردات کے بیان میں یہ ہے، یعنی آپ کو سبق نمبر 1 میں مفردات بتائے جائیں گے، حروف پہچانوائے جائیں گے کہ کون سا حروف کیسا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ چلیے ہم مفردات شروع کرتے ہیں۔ آپ غور سے اپنی کتاب میں دیکھیے، اسکرین پر دیکھیے اور دیکھ کر کے اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ کون سا حرف کس طرح ہوتا ہے اور اس کو ادا کیسے کیا جاتا ہے۔ الف، سب سے پہلا لفظ ہے الف۔ الف، با، با، تا، تا، ثا، ثا، جیم، جیم، حا، حا، خا، خا، دال، دال، ذال، ذال، را، را، زا، زا، سین، سین، شین، شین، صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، طا، ظا، ظا، عین،
غین 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 فا فا قاف قاف کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا اس طرح سے آپ جو ہے جس طرح سے ہم نے پڑھا اور پڑھ کر کے پھر ہم نے جس طرح سے ادا کیا آپ اسی طرح ادا کرنا سیکھیں۔ آئیے آپ کو کچھ پہچان بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم حروف کو پہچانیں گے کیسے۔ اب دیکھیے الف ہے، الف کی پہچان یہ ہے کہ الف پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ با کی پہچان یہ ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تا کی پہچان یہ ہے کہ تا پر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ ثا کی پہچان یہ ہے کہ ثا پر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ جیم کی پہچان یہ ہے کہ جیم میں 1 نقطہ ہوتا ہے۔ ہا کی پہچان یہ ہے کہ ہا پر کوئی نقطے نہیں ہوتے ہیں۔ خا کی پہچان یہ ہے کہ خا پر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ دال کی پہچان یہ ہے کہ دال پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ ذال کی پہچان یہ ہے کہ دال پر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ را کی پہچان یہ ہے کہ را پر کوئی نقطے نہیں ہوتے ہیں۔ زا کی پہچان یہ ہے کہ زا پر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ سین کی پہچان یہ ہے جسے ہم اکثر لوگ چھوٹی سین یا بڑی شین کے نام سے جانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ادائیگی کا طریقہ الگ ہے۔ چھوٹی یا بڑی سے نہیں مطلب ہے، ادائیگی کا طریقہ الگ ہے کہ جس سین پر نقطہ ہوتا ہے اس کو سمپلی ادا کر دیتے ہیں، لیکن جس شین پر 3 نقطے ہوتے ہیں ان کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جڑ زبان تالو سے مل کر شین ادا ہوتی ہے۔ جڑ زبان تالو سے مل کر آپ شین ادا کریں گے۔ صاد کی پہچان یہ ہے کہ صاد پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ داد کی پہچان یہ ہے کہ داد پر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ طا کی پہچان یہ ہے کہ طا پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ زا کی پہچان یہ ہے کہ زا پر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ عین کی پہچان یہ ہے کہ عین پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ غین کی پہچان یہ ہے کہ غین پر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ فا دیکھیے، فا کی پہچان یہ ہے کہ فا پر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ قاف کی پہچان یہ ہے کہ قاف پر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ کاف کی پہچان یہ ہے، اب اس میں بھی 2 قاف، جس کو ایک قاف کو بڑا قاف کچھ لوگ پکارتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بس ادا کرنے کا طریقہ، ادا کرنے کا انداز الگ الگ ہے۔ قاف، اس کو قاف پڑھا جائے گا، اس کو کاف پڑھا جائے گا۔ تو اس کاف کی پہچان یہ ہے کہ اس پر کوئی نقطے نہیں ہیں۔ لام کی پہچان یہ ہے کہ لام پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ میم کی پہچان یہ ہے کہ میم پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ نون کی پہچان یہ ہے کہ نون پر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ واو کی پہچان یہ ہے کہ واو پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ ہا کی پہچان یہ ہے کہ ہا پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ حمزہ ہے۔ یا کی پہچان یہ ہے کہ اس پر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ یا کی پہچان یہ ہے کہ اس پر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نقطوں کو پہچانیے اور پہچان کر کے، اس طرح سے آپ نقطوں کو پہچان کر کے نقطوں کے ذریعے حروف کو پہچانیے۔ آپ حروف دیکھیے کس حروف پر کتنا نقطہ ہے، اور کس حروف کو کیسے ہم نے ادا کیا ہے، کس طرح سے ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے سبق میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کون سا حرف کیسے اور کہاں سے ادا ہوتا ہے، کس طرح اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا۔ ابھی آپ جس طرح سے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہے، اگر بہت سارے قاعدے آپ کو بتا دیے جائیں گے تو آپ اس کو ذہن میں بسا نہیں پائیں گے، اسی لیے انشاءاللہ آنے والے ترتیب میں آنے والے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ چلیے، اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے تو تھوڑا سا آگے بھی چلتے ہیں کہ اگر آپ نے ویڈیوز دیکھ کر کے اس کی پہچان کر لی ہے تو آگے کچھ الفاظ دیے ہیں جس کو مخلوط یعنی ملا دیا گیا ہے۔ جیسے پہلے آپ نے جو پڑھا وہ ترتیب کے ساتھ تھا، لیکن اب کی بار جو سبق آپ کو دیا جا رہا ہے، جو سبق آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اس میں ترتیب الٹ پلٹ کر دی گئی، یعنی ترتیب مرتب نہیں ہے یہ، بلکہ مختلف کر دیا گیا ہے، الگ الگ رکھ دیا گیا ہے۔
جہاں جس حروف کو ہونا چاہیے تھا ترتیب کے ساتھ وہ نہیں ہے، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے کہ آپ نے حروف پہچانا کہ نہیں پہچانا۔ چلیے دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ایک لفظ ہے جس پر 2 نقطے ہیں، اگر آپ نے حروف صحیح سے پہچان لیے، مفردات کو پہچان لیے ہیں تو آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی۔ یہ ہے تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ اب کچھ حروف اور آگے دیے گئے ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ حروف کسی دوسرے حرف سے ملتے ہیں تو ان کا ملنا کس طرح سے ہوتا ہے، یہ کس طرح سے مل کر کے کس طرح سے دکھائی دیتے ہیں، ان کو جب ملا کر کے لکھا جاتا ہے تو کس طرح سے لکھا جاتا ہے، وہ طریقہ آپ کو بتایا گیا، آپ غور سے ان کو دیکھ لیں۔ الف، با، تا، جیم، دال، حمزہ، فا، ان کو کس طرح سے ملا کر کے لکھا گیا ہے، بس آپ کو وہی طریقہ دیکھنا ہے اور پہچان لینا ہے کہ کس طرح سے جب ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں ملا کر کے کس طرح سے لکھا جائے گا اور کس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ السلام علیکم۔